پیسے سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے. اس کو اتنا بولا گیا ہے، اتنا سنا گیا ہے، اور اتنا اس کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ دل و دماغ میں گھس گیا ہے. اس کو نکالنا ہے کہ پیسے سے نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ دیکھو 30 سال عمر ہے، 40 سال، روزانہ کتنی مرتبہ یہ بات سنی کہ پیسے سے کام بنتے، ڈگریوں سے کام بنتے، پیسوں سے عزت. یہ بات اتنی سنی ہے، بولی ہے، پڑھی ہے، دیکھی ہے، یہ اندر گھس گئی ہے. یہ اندر دیکھو جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ نفع کس کے ہاتھ میں ہے، وہ اذان کے بعد دکان کیا کرے گا؟ آپ بتاؤ، اذان پہ دکانیں بند ہوتی؟ اذان کے بعد دکانیں بند. وہ دکان پہ کیوں بیٹھا ہے؟ مجھے کیا ملے؟ نفع. اور نفع کس کے ہاتھ میں؟ اچھا، اللہ ایک دن میں پورے سال کا نفع دے سکتے ہیں، اور ایک دن میں پورے سال کا نفع چھین. تو دکان کا پابند بننا ہے کہ اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے؟ آپ بتاؤ، آج کا دکاندار، آج کا زمیندار، آج کا کارخانے دار حکم کا پابند ہے یا دکان اور زمین کارخانے کا پابند ہے؟ ساری رات کھیت میں پانی لگایا ہے اور فجر کی اذانیں ہو رہی تو گھر جا رہا ہے. بھائی کسی نے کہا نماز تو پڑھ لو، کہتا میں تھکا ہوا ہوں، کام کرتا رہا ہوں ساری رات. کسی نے کہا اچھا آگے پانی کی باری جو ہے نا 2 گھنٹے کی میری ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں چاہیے تو میری باری کا پانی تم استعمال کر سکتے ہو. اچھا، واہ واہ، مجھے تو بڑی ضرورت ہے پانی کی. بھاگا اور پانی لگانے کے لیے جناب 2 گھنٹے کے لیے بالکل چست ہو گیا. اور 10 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا میں کیا ہوں؟ وہ سمجھتے ہیں کھیتی پانی سے اگتی ہے، اس لیے پانی لگانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے. اور کھیتی اگانے والا کون ہے؟ کھیتی کو پکانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا. اب اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھنا اس کے لیے کیا ہو رہی؟ مشکل. یہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بھائی 5 لاکھ کا میڈل لیا ہم نے. دیکھو آج کل کسی کے پاس جانور دیکھتے ہیں نا قربانی کا، تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کتنے کا لیا؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی پوچھتے ہیں انکل کتنے کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے. دوسرے بات پتہ کیا بات کرتے ہیں؟ اتنا گوشت نکل آئے، اس میں کتنا گوشت، کتنا، اور لیا توبہ 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 توبہ. 7 حصے گائے کے، اونٹ کے. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. وہ یہ گوشت کے لیے نہیں ہے. ہاں گوشت تو مل ہی جائے گا، اصل تو جذبے کی یاد دہانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ. اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، اور بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے، اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے. میں اللہ کی مان ہے. جب گرمی آئے گی تو لوگ ہیٹر چلائیں گے کہ اے سی چلائیں گے؟ اور جب سردی آئے گی تو کون کہہ رہا ہے ہیٹر چاہیے؟ جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا تو اذان پہ دکانیں، اذان پہ دفتر، پھر وزیر صاحب کہاں ہوں گے؟ مسجد میں. وکیل صاحب، صدر صاحب، ڈاکٹر صاحب. آپ بتاؤ، ابھی تو اذانیں ہو گئی، نمازیں ہو گئی، دفتر چل رہے، کارخانے چل رہے، دکانیں چل رہے، جیسے اللہ ہے ہی نہیں. تو وزیر اعظم بننے کا مطلب کیا ہے؟ باپ کا بھی وزیر اعظم. کوئی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہی ہے نا.
آدمی کچھ بھی بن جائے اپنے اللہ کا کیا بندہ ہی ہے نا. جو باپ کی نہ مانے لوگ ہیں بڑا بے شرم، اور جو رب کی نہ مانے، جو باپ کو بھول جائے بڑا ایسا ویسا باپ کو بھول گیا، اور جو اپنے رب کو بھول جائے. دیکھو نا، ابا جی کسی کو آواز دیں اور وہ نہ آئے، ابا جی پھر آواز دیں وہ نہ آئے، لوگ کہیں گے یہ کیسا ہے، تیرا باپ تجھے آوازیں دے رہا ہے. ہاں، مؤذن اذان آوازیں دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، وہ نہیں اٹھ رہا ہے، وہ نہیں اٹھ رہا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، دکان بڑی ہے، زبان سے نہیں، وجود کہہ رہا ہے. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح، اجو اجو کامیابی کی طرف، کامیابی نماز میں. کہتا ہے نہیں، غلط، کامیابی دکان میں. توبہ توبہ توبہ. تبلیغ محنت ہے بھائی، سب کا یقین ٹھیک ہو، اور جب یقین ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلی چیز نماز زندہ ہوگی، پھر فجر میں مسجدیں بھر جائیں گی، اذان پہ بازار بند ہو جائیں گے، پھر صبح صبح اہتمام ہوگا، بچوں کو کہاں بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے. اب یہ سارا دیندار طبقہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور تبلیغ والا طبقہ بھی بیٹھا ہوا ہے سارا. یہ اب ہمارے گھروں میں صبح بچوں کو مسجد بھیجنے کا اہتمام ہے کہ اسکول بھیجنے کا؟ تو نیت کریں بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. اگر آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ فجر میں مسجدیں بھر گئی، منظر کو تصور میں لائے، اذان پہ بازار بند ہو گئے، دفتر بند ہو گئے، سارے وکیل، سارے جج، سارے وزیر، سارے افسران سب مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. واہ واہ، اس میں اسلام کی کیا ہے؟ شان و شوکت ہے. اسلام کی کیا ہے بھائی؟ پھر دیکھنا کرتے کیا ہے، کرتے کیا ہے. خادم غلام نے لیا حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس کہ حضرت عمر نے آپ کو دیے اور یہ فرمایا اپنی ضرورت میں استعمال کرنا ہے. اچھا، اللہ عمر کو جزائے خیر دے، اللہ عمر کو اس کا اچھا بدلہ دے. شریعت کا مزاج ہے، آپ پر کوئی احسان کرے تو کیا کرو، اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو. ہاں، یہ سب سے بہترین بدلہ ہے اس کے لیے. ہاں، اور پھر اپنے خادم کو بلایا، میں کہ 5 غلام کو دے آؤ، اور 10 غلام کو دے آؤ، اور 7 غلام کو دے آؤ، اور سارے تقسیم کر دیے. غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا. پھر انہوں نے تھیلی بڑی قریب کرائم دنانیر سے، میں کہ جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کو دینا اور یہ کہنا کہ عمر نے آپ کے لیے اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، اور دائیں بائیں بیٹھ کے دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں. ان کے پاس پہنچے، انہیں بھی حضرت عمر کو دعائیں دی، اور پھر اپنے باندی کو بلایا، 5 غلام کو دے آؤ، 9 غلام کو دے آؤ. یہ اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا تو حضرت فرمانے لگے کہ واہ واہ، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی، یعنی ایک ہی طرح کی سوچ ہے. کیا کرنا ہے؟ مال کیا کرنا ہے؟ مال ہے تو کیا کرو، خرچ کرو. اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ. کہاں جاؤ؟ ایمان بنا ہو پھر حج کا مزہ ہے. یقین، اللہ سے تعلق اور محبت، پھر بیت اللہ میں دل لگے گا، پھر وہاں طواف، پھر وہاں نماز، وہاں قرآن، وہاں ذکر، وہاں دعا. حج پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طواف، احرام ہے، اور احرام میں سب سے پہلی چیز تلبیہ ہے. پھر تلبیہ جو ہے نا، جب ایمان
بناؤ گا تو جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، آواز میں کیا بلند آواز ہوگی اور بار بار پڑھے گا جوش سے کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جوش جذبہ. پھر حج اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا. پھر حج سے جب واپس آئے گا نا تو حج کا تحفہ کیا ہے؟ حج کے تحفے 6 ہیں. کتنے بھائی؟ پہلا تحفہ حج کا کیا؟ آدم علیہ السلام والی توبہ، یہ حاجی لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ آدم علیہ السلام والی. ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ. استغفار کہتے ہیں گزشتہ گناہوں پر معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم. آج کا حاجی استغفار تو بہت کرتا ہے، یعنی گناہوں پر معافی تو بہت مانگتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم لے کر نہیں آتے. اس لیے سچی سچی بتاؤ، آج کل محلوں میں حاجی زیادہ ہیں کہ نمازی زیادہ ہیں؟ حاجی زیادہ ہیں. حج کریں گے نماز. جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، اگر یہ سارے فجر میں مسجد میں آ جائیں تو نمازیوں کی تعداد کیا ہو جائے مسجدوں میں؟ تو استغفار تو کیا، توبہ نہ کی، یعنی آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم لے کر نہیں آئے. تو پہلا تحفہ کیا ہے حج کا؟ آدم علیہ السلام والی توبہ. دوسرا، ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ لے کر آئے. اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنا ہے. ابھی تو فجر کی نیند قربان نہیں ہوتی، جان کہاں سے قربان کرے؟ تیسرا، اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ لے کر آئے. کس کا جذبہ؟ ماننا ہے. بیٹا حکم ملے تجھے ذبح کروں، جواب یہ ہے حج کا تحفہ. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ جذبہ ہے. چوتھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا عمل حجاز میں کیا تھا؟ دعوت. تو کیا لے کر آئے؟ دعوت کا جذبہ لے کر آئے. 5ویں چیز مکے کا پانی، 6ٹھی چیز مدینے کی کھجور. یہ ہیں حج کے تحفے. یہ ہیں حج کے. یہ جذبہ ہو، کیسے اعمال زندہ ہوں، دین سیکھنے کی فضا بن جائے، گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، اعمال کے فضائل کو سنا جا رہا ہو اور اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. اعمال کا کیا پیدا ہو جائے؟ شوق. گناہ کے نقصان کو سنا جا رہا ہو تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. ہاں، مسجدیں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھ رہا ہو، گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، گھر کا ہر فرد تعلیم میں بیٹھ رہا ہو. یہ محنت ہے. شوق پیدا ہوا اعمال کا، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے کے زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ سب سے زیادہ ہمارے دین میں، شریعت میں کیا ہے؟ دعا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے کیا ہے؟ دعا. اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا. صبح آنکھ کھلتے ہی دعا، رات کو سوتے ہوئے دعا، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا، نئے کپڑے پہنے تو دعا، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا، موسم کا پہلا پھل آیا تو دعا. ہر وقت کی دعا ہے بھائی. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت دعائیں مانگا کرتے. کس وقت؟ تہجد کی دعا ہے اللہ کے نبی کی. کیا؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت
ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك وتهدي من تشاء إلى صراط مستقیم. اللہ کے نبی تہجد میں دعائیں مانگا کرتے ہیں. پھر آپ کی رکوع کی دعائیں ہیں، قومے کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، جلسے کی دعائیں ہیں. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ یہ ہے محنت، یہ کام ہے. کیسے فضا بن جائے اللہ سے مانگنے کی، ذکر کی فضائیں بن جائیں، تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کیا کرو؟ کثرت سے بولو. کثرت حد نہیں باندھی 100 دفعہ 200 دفعہ نہیں، کثرت. کثرت کیا پڑھتے رہو؟ دفتر جا رہے، مسجد جا رہے، گھر جا رہے، لیٹے میں کیا پڑھ رہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں. ایمان کی کیا اٹھیں گے بھائی؟ شوق پیدا ہو، ذکر، تلاوت، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے. زندگی آسان ہو جائیں اگر یہ اعمال کی فضا بنے، اخلاق اچھے ہو جائیں. اخلاق کیا ہو جائیں؟ معاف کرنا آ جائے. کیا کرنا آ جائے؟ آج کل جھگڑے تھوڑے کہ زیادہ ہیں بھائی، اپنوں سے کہ غیروں سے. یہ بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے بڑے شریف بن کے، کیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کیا چل رہی ہے؟ کسی سے کیا چل رہی ہے؟ بہت ساروں کی بیوی سے لڑائی ہے، بھائی سے لڑائی ہے. کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ جس کے اخلاق فرمایا سب سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن ترازو میں کیا ہوں گے؟ آدمی کے حسن. اچھا اخلاق کا پتہ باہر لگتا ہے کہ گھر میں؟ بولو بھائی. اس لیے آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. کس کے ساتھ بہتر ہو؟ باہر بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں. باہر بہت نرم ہے، گھر میں بہت سخت ہے. باہر بہت ٹھنڈے ہیں اور گھر میں بہت گرم. باہر بہت میٹھے میٹھے ہیں اور گھر میں کیا بہت کڑوے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے.
کیسے داخل ہوتے تھے؟ آپ بتاؤ، آج کل گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ کیوں ہے؟ دوسری بات فرمائی، جب گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. گھر والوں کو کیا کرو؟ اس سے گھر میں کیا ہوگی؟ برکت. گھر میں کیا ہوگی؟ ایک آدمی نے بیان میں یہ دو باتیں سنی نا، سلام کرنا، مسکرانا. نہ پہلے سلام تھا نہ مسکرانا. اب گھر داخل ہوا، سلام بھی کر رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے. تو گھر والوں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ نرم بنے. کیا بنے بھائی؟ نرم. گرم نہ ٹھنڈے بنے، ٹھنڈے ٹھنڈے. میٹھے بنے، کڑوے. ہاں حدیث میں آتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں جس میں نرمی نہیں، جس سے لوگ مانوس نہیں، وہ لوگوں سے مانوس نہیں. لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا. لوگ اس سے بیزار، وہ لوگوں سے بیزار. ہاں بعض لوگ ہوتے بڑے ماشاءاللہ ہنسمکھ، اچھے اخلاق، خندہ پیشانی، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے ملنا، سلام. تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا میٹھا. کون سا بابا؟ چاچا حاجی میٹھا. بعض ہوتے ہیں سخت، غصہ، ماتھے میں بل، کوئی مسکراہٹ، کوئی ہر ایک کے ساتھ ٹوکر لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. بابا پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ترخ بابا. کون سا بابا؟ تو کون سا بابا بنو بھائی؟ آپ گھر میں ابا ہو، دادا ہو یا تھانے دار ہو، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ جب گھر واپس گئے نا، چلا لگا کے، سروزہ لگا کے، اگر سارے بچے بھاگے وہ دادا آگے بھائی چاچا آگے، اور سب خوش ہو گئے اور سب لپٹ گئے آپ سے، اور جناب کوئی ادھر کندھے پہ چڑھ گیا، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے آپ کو، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، میرے لیے کیا لائے. جس کا مطلب ہے آپ گھر میں کیا ہو؟ دادا ہو اور ابا ہو. اور اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتے گھر والے سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے، مرعوب ہو گئے، کوئی ادھر چھپ گیا، جو سامنے رہ گیا بہت باادب بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے آپ گھر میں کیا ہو؟ پھر تھانے دار ہو. یہ جو گھر میں سختی کرتے ہیں نا بچوں پر، کیا کرتے ہیں بچوں پر؟ ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابا جی کا چلہ کب آئے گا. ابا جی کا چلہ. اور اگر اماں بھی سختی میں شامل ہیں ساتھ، تو بچے کہتے ہیں ابا اس دفعہ مستورات میں نا آپ چلہ لگا لیں. تو بھائی چھوٹی سی زندگی پیار محبت سے گزاریں بھائی. اخلاق درگزر کرنا سیکھیں. کیا کرنا سیکھیں بھائی؟ ہاں خوبیاں دیکھیں، خوبیاں. یار بڑی تہجد کا اہتمام ہے، یار بڑا ذکر کا اہتمام، یار نماز بڑی کمال کی ہے، یار خدمت کا بڑا جذبہ ہے، یار بڑے اچھے. یار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے نا بھائی. اس کی خوبی کا تذکرہ کرو. خامی کا تذکرہ ہاں اس چیز کو وجود میں لانا ہے، اسی کے تذکرے کرنے چاہیے. جس کو ختم کرنا ہے اس کے تذکرے. زندگیاں خوبصورت بنے اخلاق سے. اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا ہے. معاملات کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ محنت ہے، یہ محنت ہے. ایک صحابی نے کہ حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو. یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہوتا ہے بھائی. مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں کیا بن جاؤں؟ آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی. فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگا. کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ مارنا. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائیو؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار، دکھلاوا، شہرت، بڑا بننے کا شوق. چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے. سورج طلوع ہو رہا ہے پھر غروب، گرمی آ رہی پھر جا رہی، سردیاں آ رہی پھر جا رہی، رمضان آ رہا ہے پھر جا رہا ہے، عید آ رہی پھر عید.
دیکھو اب جانور جو ہے نا لوگوں نے خرید لیے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں اب جانوروں کو پال رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. جانور بڑا خوش ہوتا ہے, بڑی میری سیوا ہو رہی, اسے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا تیار ہے, چھری. اب جانور کے 1 مہینہ رہ گیا, اسے پتہ نہیں ہے, 10 دن رہ گئے, اسے پتہ نہیں ہے. نہیں, گھر میں کسائی آ گیا اور جانور کس میں لگا ہوا ہے, کھانے میں. اسے کیا پتا یہ کیا ہوگا, کیونکہ جانور ہے. ایک پہ چھری چلائی کسائی نے, باقی سب کھا رہے ہیں. دوسرے پہ چھری چلائی, باقی کھا رہے ہیں. وہ جانور عقل نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے عقل دی. دادا جی فوت ہو گئے, نانا جی فوت ہو گئے, دادی کے فوت ہو گئی, ابا کے فوت ہو گئے, اماں کے فوت ہو گئی. اسی معاشرے میں رہتے تھے, ہنستے تھے, کھیلتے تھے, کھاتے تھے, فوت ہو گئے. تو ہم نے بھی ایک دن کیا ہونا ہے, ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ کیا ہو گئے, فوت ہو. سننے والے کہیں گے انا للہ, اور پوچھیں گے جنازہ کب ہوا, کیا پوچھیں گے. اور رش جو پڑے گا جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ, اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد خبر پہ ختم. چند دن تذکرے رہیں گے, پھر تذکرے بھی آہستہ آہستہ ختم. پھر سب اپنے اپنے کاموں میں